سب کچھ ہوتا ہے عمران صاحب جو انسانوں میں ہوتا ہے، لیکن قانون و طریقہ کار علیحدہ ہے۔ اخنوخ قبیلے کے جن اسلامی شریعت کے پابند ہیں، جبکہ دوسرے بالکل اسی طرح رہتے ہیں جس طرح غیر مسلم انسان رہتے ہیں۔ پورے کرۂ ارض پر جنات کے لاکھوں قبیلے آباد ہیں، ان کی بڑی بڑی آبادیاں ہیں، بستیاں اور شہر ہیں۔ سردار احتاش نے کہا، او میں تو یہی سمجھا تھا کہ اخنوخ قبیلے کے علاوہ صرف کنٹیلا قبیلہ ہی ہے، آپ تو لاکھوں کہہ رہے ہیں۔ عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اخنوخ قبیلہ صرف پاکیشیا تک محدود نہیں ہے۔ جس طرح پوری دنیا میں مسلمان رہتے ہیں، اسی طرح اخنوخ قبیلہ بھی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لیکن اس قبیلے کی سب سے زیادہ تعداد پاکیشیا میں رہتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو پاکیشیائی مسلمان کہتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے آپ کو پاکیشیائی اخنوخ کہتے ہیں۔ جہاں تک کنٹیلا کا تعلق ہے تو یہ قبیلہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح یہودی ہوتے ہیں۔ یہ قبیلہ مسلمان جنات کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے، اور اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ وہ مسلمان جنات کو نقصان پہنچائیں یا انہیں غیر مسلم بنا دیں۔ اس سلسلے میں وہ ہر قسم کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ سردار احتاش نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مثلاً کس قسم کی کوششیں؟ عمران نے پوچھا۔ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکیں گی کیونکہ آپ کی ذہنی ساخت اور سوچنے کا انداز ہم سے مختلف ہے، اس لیے معاف کیجیے گا، نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور نہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بس اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ کنٹیلا پاکیشیائی جنات کو شدید ترین نقصان پہنچانے کے در پر ہے، اور سردار کنٹیلا جیسے سردار صدیوں بعد ہی سامنے آتے ہیں جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور اب یہ کنٹیلا سردار ایسا سردار سامنے آیا ہے، اس لیے اس کو فنا کرنا ضروری ہے۔ سردار احتاش نے کہا، جن انسانوں کو آپ فنائی کہتے ہیں، جنہوں نے موگ کو فنا کر دیا ہے، وہ انہیں فنا نہیں کر سکتے۔ عمران نے کہا، وہ ایک خاص حدود میں رہ کر کام کرتے ہیں، ان حدود سے باہر نہیں جا سکتے، اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ موگ نے انسانی روپ دھارا اور وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں یہ لوگ موجود تھے، اور پھر اس نے چونکہ انسانی روپ میں ایک انسان کو ہلاک کرنے کی سازش کی تھی، اس لیے جناتی قانون کے تحت وہ سزا کا مستحق ہو گیا، اور فنائی اسے فنا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سردار احتاش نے کہا، اور عمران نے اسوات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اب اجازت، خدا حافظ، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ جوہر کے قریب سے گزر کر جب دوسری طرف پہنچا تو اس نے مڑ کر دیکھا، اور وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اب وہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں تھی۔ وہی میدان تھا جس میں جھاڑ جھنکار اور جھاڑیاں بری ہوئی تھیں۔ ناقابل یقین، یہ سب کچھ تو ناقابل یقین ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑ گیا۔ ایک بار پھر وہ جوہر کے کنارے سے گزر کر اس جگہ پہنچا جہاں وہ سردار احتاش کے ساتھ موجود رہا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ عمران آگے بڑھا۔ پہلے پہل تو وہ اس انداز میں چلتا رہا جیسے اب وہ اس آبادی کی گلی میں سے گزر رہا ہو، لیکن پھر اس نے راستہ بدل لیا۔ اس کے خیال کے مطابق اسے ایک مکان کی دیوار سے ٹکرانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ پورے میدان میں گھومتا پھرتا رہا، لیکن نہ ہی وہ کسی چیز سے ٹکرایا اور نہ ہی کوئی اس سے ٹکرایا۔ آخرکار وہ واپس مڑا اور ایک بار پھر اس گندے جوہر کے کنارے سے گزر کر وہ سڑک پر آ گیا اور پیدل اس طرف کو بڑھنے لگا جدھر اس کی کار موجود تھی، لیکن اس کے ذہن پر ابھی تک سردار احتاج سے ہونے والی باتوں اور اس جناتی بستی کا تصور چھایا ہوا تھا۔ وہ چلتے ہوئے بڑے غور سے ارد گرد چلنے والے لوگوں کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ ان میں سے جنات کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن وہ سب عام انسان تھے۔ آخرکار عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ان سب خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور کار کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی کار حادثی تیز رفتاری سے ویران علاقے میں دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کیناز تھا جبکہ کار کی عقبی سیٹ پر الکیس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر قدیم مصری پجاریوں جیسا لباس تھا۔ اس نے سر پر عجیب ساخت کی مخروطی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ کافی دیر تک کار سیدھی دوڑتی رہی، پھر اس نے ایک بڑے سے ٹیلے کے گرد چکر کاٹا اور کیناز نے کار ایک اور اونچے ٹیلے کے قریب لے جا کر روکی۔ یہاں دور دور تک ویران علاقہ پھیلا ہوا تھا اور سوائے اونچے نیچے ٹیلوں کے اور کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی جھاڑی اور نہ کوئی درخت۔ البتہ علاقے کی زمین پتھر کی طرح سخت تھی۔ کیناز کار روک کر نیچے اترا اور اس نے کار کا عقبی دروازہ کھول دیا اور پھر ایک طرف ہٹ کر انتہائی مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ عقبی سیٹ سے الکیس نیچے اترا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ اس ٹیلے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ ٹیلے کے قریب پہنچا، اچانک ٹیلے کا ایک حصہ غائب ہو گیا۔ اب اندر ایک کافی بڑا غار نما کمرہ نظر آ رہا تھا۔ الکیس اندر داخل ہوا تو ٹیلے کا وہ حصہ اس کے عقب میں بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اندرونی کمرے میں روشنی پھیل گئی جو کمرے کی چھت میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ الکیس اس غار نما کمرے کے شمالی حصے کی طرف بڑھا تو ادھر سے سیڑھیاں نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ الکیس سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے ایک کافی بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گیا۔ اس ہال نما کمرے میں بھی روشنی موجود تھی جو اس کی چھت سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ اس کمرے کی دیواروں پر عجیب و غریب اور انتہائی خوفناک قسم کی شکلیں سیاہ اور سرخ رنگ میں بنی ہوئی تھی۔ درمیان میں 2 کرسیاں موجود تھیں جو
انتہائی قدیم ساخت کی تھی۔ القیس ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ جیسے ہی کرسی پر بیٹھا، دوسری کرسی پر یکلہت ایک اونچے قد اور انتہائی لہیم شہیم جسم اور مکروہ شکل کا ایک آدمی بیٹھا نظر آنے لگا۔ اس آدمی کے جسم پر سیاہ رنگ کا لباس تھا اور اس کے سر پر سیاہ رنگ کی پٹی سی بندھی ہوئی تھی جس کے درمیان میں سرخ رنگ کا ایک دائرہ بنا ہوا تھا۔ اس آدمی کا چہرہ آگ کے شعلے کی طرح سرخ تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتہائی تیز سرخی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ہزاروں وولٹیج کے بلب جل رہے ہوں۔ آپ کو یہاں آنے میں تکلیف اٹھانی پڑی سردار القیس، لیکن مجھے آپ سے ضروری باتیں کرنی تھی، اس لہیم شہیم آدمی نے گونجدار لہجے میں کہا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی سردار کنٹیلا، لیکن تم کیا باتیں کرنا چاہتے ہو؟ القیس نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سردار القیس، آپ نے میرے اور میرے قبیلے کے گرد جو حصار قائم کر دیا ہے، ہم اسے بے حد تنگ ہیں۔ ہمارے سارے کام یکلہت رک سے گئے ہیں اور ہماری کارکردگی ختم ہو کر رہ گئی ہے، جس کا نقصان بہرحال ہمارے آقا شیطان کو ہی ہوگا۔ آپ اس حصار کو ختم کر دیں، کنٹیلا نے کہا۔ یہ حصار میں نے تمہاری اور تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لیے قائم کیا ہے، کیونکہ جناتی دائرے کے بڑے شیطان نے مجھے تمہاری حفاظت اور عمران کی ہلاکت کا کام سونپا ہے، القیس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ انسان مجھے یا میرے قبیلے کو فنا کر سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کنٹیلا اس قدر طاقتور ہے کہ اسے کوئی شخص تو کیا کوئی جن بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس انسان کی ہلاکت کا تعلق ہے تو میرا خیال تھا کہ میں اسے آسانی سے ہلاک کر دوں گا، لیکن جب سے سردار موک فنا ہوا ہے میرا خیال بدل گیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ انسان چاہے روشنی کا کتنا بڑا نمائندہ ہی کیوں نہ ہو، یہ نہ میرے قبیلے میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے آپ صرف اس کی ہلاکت کی طرف توجہ کریں، ہماری فکر چھوڑ دیں۔ کنٹیلا نے کہا۔ آخر جناتی دائرے کے بڑے شیطان نے یہ ساری باتیں سوچ کر ہی مجھے یہ حکم دیا ہوگا۔ اگر اس کے خیال کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ انسانی دائرے کے کسی عہدیدار کو یہ حکم دیتا؟ القیس نے کہا۔ میری بڑے شیطان سے بات ہوئی ہے، اس نے میری بات کی تائید کر دی ہے، البتہ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک آپ اس انسان کو ہلاک نہیں کر لیتے میں اپنی حدود سے باہر نہ جاؤں۔ البتہ میرا قبیلہ جا سکتا ہے، کیونکہ اخنوخ کے گچو اور روشنی کی طاقتوں کا نشانہ میری ذات ہے، میرا قبیلہ نہیں ہے، کنٹیلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر جناتی دائرے کا بڑا شیطان مجھے قید دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو صرف اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، ورنہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ تم کس قدر طاقتور سردار ہو، القیس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بگنونا یہاں موجود ہے، میں نے اسے اس وقت تک حاضر ہونے سے منع کر دیا تھا جب تک میں آپ سے بات نہ کر لیتا، سردار کنٹیلا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے ایک جھٹکے سے نیچے کیا تو کمرے میں یکلہت تیز بو سی پھیل گئی اور پھر زمین سے دھواں سا نکلا اور پھر یہ دھواں فضا میں ایک انتہائی خوفناک اور مکروہ چہرے کی شکل اختیار کر گیا۔ بگنونا شیطان کا پیغام لے کر آیا ہے، عظیم القیس۔ اس چہرے میں سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا پیغام ہے بگنونا؟ القیس نے بھاری لہجے میں کہا۔ بڑے شیطان نے کہا ہے کہ عظیم القیس صرف انسان عمران کو ہلاک کرے، سردار کنٹیلا اپنی اور اپنے قبیلے کی حفاظت خود کرے گا۔ اس چیختی ہوئی آواز نے کہا۔ پیغام مل گیا، بڑے شیطان کے حکم کی تعمیل ہوگی، القیس نے کہا تو وہ چہرہ ایک بار پھر دھوئیں میں تبدیل ہوا اور پھر زمین میں غائب ہو گیا، اس کے ساتھ ہی کمرے میں موجود بو بھی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے سردار کنٹیلا، اب تم اور تمہارا قبیلہ آزاد ہے، اب مجھ سے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری واپس لے لی گئی ہے، اس کے ساتھ ہی میں حصار ختم کر دیتا ہوں، القیس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر انہیں اس طرح ہلانا شروع کر دیا جیسے کسی قدیم دور کا کوئی ہاتھ رقص کر رہا ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے ہاتھ واپس کرسی کے بازوؤں پر رکھے اور آنکھیں کھول دیں۔ اقمار حصار ختم کر دیا گیا ہے سردار کنٹیلا، القیس نے کہا۔ بہت شکریہ سردار القیس، اب میں ذاتی طور پر آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، سردار کنٹیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ القیس نے چونک کر پوچھا۔ اس عمران کے بارے میں جو کچھ میں نے معلوم کیا ہے اس کے مطابق اس کے گرد پاکیزگی اور روشنی کا حصار ہے، اس لیے ہم جو شیطان کے پیروکار ہیں اس پر نہ ہی قبضہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور آپ بھی بہرحال شیطان کے ہی پیروکار ہیں، پھر آپ اسے کیسے ہلاک کریں گے؟ آپ کے ذہن میں اس کے لیے کیا منصوبہ ہے؟ سردار کنٹیلا نے کہا۔ سردار کنٹیلا، تم جن ہو جبکہ میں انسان ہوں، تم وہ کچھ نہیں سوچ سکتے جو میں سوچ سکتا ہوں، اس لیے نہ ہی میرا منصوبہ تمہاری سمجھ میں آئے گا اور نہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے جناتی دائرے کے بڑے شیطان کے ایک آدمی کو ہلاک کرنے کا حکم دے کر مجھ پر جو اعتماد کیا گیا ہے مجھے اس پر فخر ہے، اور یہ میرے لیے انتہائی معمولی کام ہے۔ میرے پاس ایسے ایسے منصوبے ہیں اور ایسی ایسی طاقتیں ہیں کہ اگر میں چاہوں تو آنکھ کے ایک اشارے سے پورے ملک کو تہ و بالا کر کے رکھ دوں۔ ایک آدمی تو میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اگر میں تو صرف تمہاری طرف سے فکر مند تھا، اور یہ فکر اب ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب میں کھل کر آزادی سے کام کروں گا، اور اب میں جا رہا ہوں، القیس نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی لمحے
ساتھ والی کرسی بھی خالی ہو گئی اور الکیس سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا اور چند لمحوں بعد وہ اس ٹیلے سے باہر آ گیا جہاں اس کی کار اور اس کا ڈرائیور کناس موجود تھا۔ کناس نے الکیس کو آتے دیکھا تو کار کا عقبی دروازہ کھولا۔ چلو کناس واپس، الکیس نے کار کی عقبی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جو حکم آقا، کناس نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد کار جس طرف سے آئی تھی اسی طرف انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد کار شہر میں داخل ہوئی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو کر ایک بہت بڑی کوٹھی کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ کناس نے مخصوص انداز میں ہارن دیا تو کوٹھی کا بڑا پھاٹک کھل گیا اور کناس کار اندر عظیم الشان پورچ میں لے گیا۔ اس نے کار پورچ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے انتہائی مودبانہ انداز میں کار کا عقبی دروازہ کھول دیا تو الکیس نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندرونی طرف کو بڑھ گیا۔ پھر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا جو سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ اس کا فرنیچر بے حد قیمتی تھا۔ میز پر فون موجود تھا۔ الکیس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ آتش بول رہا ہوں، دوسری طرف سے انتہائی کرخت سی مردانہ آواز سنائی دی۔ الکیس بول رہا ہوں آتش، الکیس نے کہا۔ او آپ فرمائیے کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ نہ صرف نرم بلکہ انتہائی مودبانہ ہو گیا تھا۔ میری رہائش گاہ پر آ جاؤ، تم سے تفصیلی بات کرنی ہے، الکیس نے کہا۔ بہتر، میں حاضر ہو رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور الکیس نے ریسیور رکھ دیا۔ کناس، الکیس نے اونچی آواز میں کہا تو دوسرے لمحے کناس اندر داخل ہو گیا۔ حکم آقا، کناس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ آتش آ رہا ہے، اسے میرے کمرے تک پہنچا دینا، الکیس نے کہا اور کناس نے سر جھکایا اور پھر واپس چلا گیا۔ الکیس نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر جب اسے دروازے پر آہٹ سنائی دی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے لمحے کمرے میں ایک مقامی نوجوان داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے جسم پر انتہائی قیمتی سوٹ تھا۔ وہ انتہائی ورزشی جسم کا مالک نوجوان تھا۔ آؤ آتش بیٹھو، الکیس نے کہا تو آتش ہاتھ سے سلام کر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کا انداز مودبانہ تھا۔ پاکیشیا میں ایک آدمی کو ہلاک کرنا ہے، لیکن وہ آدمی حد درجہ چالاک، عیار، شاطر اور سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ آج تک بڑے بڑے سیکرٹ ایجنٹ اسے ہلاک نہیں کر سکے، لیکن ہم نے یہ کام کرنا ہے، الکیس نے بھاری لہجے میں کہا تو آتش کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ سردار، آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے کسی انسان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ تو ایک اشارے سے اسے کچل سکتے ہیں، آتش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن اس آدمی کے پیچھے روشنی کی طاقتیں ہیں، اس لیے اسے شیطانی قوتوں کی مدد سے ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ میں اسے عام انسانی انداز میں ہلاک کرانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارے پاس اس پاکیشیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کام یقینی طور پر کر سکے؟ الکیس نے کہا۔ جی ہاں، ایک نہیں سینکڑوں آدمی ہیں، اور پھر آپ چاہیں تو یہاں سے بھی آدمی بھجوائے جا سکتے ہیں، میں خود بھی جا سکتا ہوں، اسے کسی بھی جگہ چاروں طرف سے گھیر کر ختم کیا جا سکتا ہے، آتش نے جواب دیا۔ جس طرح چاہو ختم کرو، مجھے اس کی ہلاکت چاہیے، لیکن یہ سن لو کہ میں ناکامی کا لفظ نہیں سنوں گا، الکیس نے کہا۔ ناکامی کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا سردار، ایک آدمی کا تو مسئلہ ہے اور یہاں 1000 آدمی بھی آپ کے حکم پر ہلاک کیے جا سکتے ہیں، آتش نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ الکیس نے کہا۔ آپ جو وقت چاہے دے دیں اور جس انداز میں چاہے حکم دے دیں، ہم نے بہرحال حکم کی تعمیل ہی کرنی ہے، آتش نے جواب دیا۔ تم ہو جاؤ، اپنے ساتھ آدمی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پاکیشیا میں لامحالہ ایسے آدمی مل جائیں گے جو یہ کام آسانی سے کر لیں گے، انہیں بھاری رقومات دو اور کام کراؤ، تم نے بہرحال صرف وہاں تصدیق کرنی ہے کہ کام ہو گیا ہے، الکیس نے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی، آتش نے جواب دیا۔ میں تمہیں اس کام کے لیے 1 ہفتہ دے سکتا ہوں، الکیس نے کہا۔ بہت ہے سردار، یہ کام تو میں 1 ہفتے سے پہلے کر لوں گا، لیکن اس آدمی کے بارے میں تفصیلات، آتش نے کہا تو الکیس نے اسے تفصیل بتا دی۔ اب تم جا سکتے ہو، الکیس نے تفصیل بتانے کے بعد کہا اور آتش اٹھا، اس نے ہاتھ سے سلام کیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا تو الکیس بھی اٹھا اور اس کمرے سے نکل کر آگے اپنے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں بیٹھ کر وہ اپنی مخصوص طاقتوں میں اضافہ کرنے کے لیے خصوصی عمل کیا کرتا تھا۔ وہ آتش کو چونکہ اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ آتش کامیاب واپس آئے گا، اس لیے ایک لحاظ سے اس نے بڑے شیطان کے حکم کی تعمیل کر دی تھی۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے بڑے دنوں بعد چکر لگایا ہے، جبکہ اس دوران آپ ایکریمیا کا بھی چکر لگا کر آئے ہیں، سلام دعا کے بعد بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری سب باتوں کا جواب اس وقت دوں گا جب تم مجھے سچ سچ بتاؤ گے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سچ سچ بتاؤں گا؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ بھی آپ کے سامنے، اور آپ کس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہاری ذات کے بارے میں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری ذات کے بارے میں؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو کی حالت حیرت کی شدت کی وجہ سے عجیب سی ہو رہی تھی، وہ اب ایسی نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا عمران
اصل ہے یا اس کے میک اپ میں کوئی اور ہے؟ یہ کہ تم انسان ہو کہ جن؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا۔ انسان یا جن کیا مطلب؟ کیا آپ کا ذہنی توازن تو؟ بلیک زیرو نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، لیکن اس نے اپنا فکرہ مکمل نہیں کیا تھا۔ بے پناہ حیرت کے باوجود بہرحال اس کے ذہن میں احترام موجود تھا۔ میری ذہنی توازن درست ہے، لیکن جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا اسے سننے کے بعد تمہارا ذہنی توازن شاید درست نہ رہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کوئی نیا مذاق ہے؟ اگر یہ مذاق ہے عمران صاحب تو پھر بھی انتہائی سنگین مذاق ہے۔ بلیک زیرو نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تمہارے پاس کسی کے ذہنی توازن کو ناپنے کا کوئی آلہ ہے؟ عمران نے کہا، آلہ نہیں، آلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو ایک بار پھر شدید حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ پھر تمہیں کس طرح معلوم ہوگا کہ کس کا ذہنی توازن درست ہے یا نہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں، اما بھی کا حکم ہے کہ چائے کم پیا کروں، اس لیے اب میں نے چائے کم کر دی ہے۔ البتہ کافی کے بارے میں منع نہیں کیا، اس لیے کافی بنا کر لا سکتے ہو۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو مسکراتا ہوا اٹھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ موضوع بدلنا چاہتا ہو۔ شاید اس کے خیال کے مطابق عمران اس سے ستانے پر اتر آیا تھا۔ عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، سینٹرل لائبریری کا نمبر دے دیں۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے شکریہ ادا کیا اور پھر پیڈل دبا دیا۔ ٹون آنے پر اس نے پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، سینٹرل لائبریری۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، ماورائی علوم پر کتب کس سیکشن کے تحت رکھی گئی ہیں؟ عمران نے کہا، ایسا تو کوئی سیکشن نہیں ہے جناب۔ دوسری طرف سے کہا گیا، آپ کون بول رہے ہیں؟ عمران نے پوچھا، میں اسسٹنٹ لائبریرین بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے کہا گیا، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا آپ کی لائبریری میں جنات کے بارے میں کتابیں موجود ہیں یا نہیں؟ عمران نے کہا، کس کے بارے میں؟ دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ جنات کے بارے میں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے بلیک زیرو کافی کی 2 پیالیاں اٹھائے واپس آ گیا۔ اس نے ایک پیالی عمران کے سامنے رکھی اور پھر وہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور دوسری پیالی اس نے اپنے سامنے رکھ لی، جو کہ وہ عمران کا فکرہ سن چکا تھا۔ عمران جنات کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس لیے اس کا فکرہ سن کر ایک بار پھر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کس زبان میں جناب؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ کسی بھی زبان میں ہو، عمران نے کہا، مجھے معلوم کرنا پڑے گا جناب۔ آپ 10 منٹ بعد دوبارہ فون کر لیں یا اپنا نمبر دے دیں، میں خود فون کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ اسسٹنٹ لائبریرین نے کہا، میں فون کر لوں گا، شکریہ۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔